السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میرے پیاری بہنوں، میں آپ کو آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث اور بہت سخت حدیث بتلانے والا ہوں کہ جس کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض روزہ دار ایسے ہیں کہ روزہ رکھنے کے باوجود انہیں کوئی ثواب نہیں ملتا اور سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ روزے کے اوپر اللہ نے جو انعامات رکھے ہیں، جو اجر و ثواب رکھا ہے، اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض عبادت گزار ایسے ہیں جو رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مصلی پر وقت کو گزارتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسے ثواب نہیں ملتا اور رات بھر جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ کون سے حضرات ہیں، وہ کون سے روزہ دار ہیں اور وہ کون کون سے اعمال اور افعال ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے روزے کے ثواب سے انسان محروم ہو جاتا ہے اور روزہ جو ہے اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ آئیے اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ حضرات علماء کرام نے اس حدیث شریف کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بعض اعمال اور بعض افعال ایسے ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے روزہ دار کو روزے کا ثواب نہیں ملتا اور جو ہے وہ روزہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ وہ اعمال کون کون سے ہیں، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ سب سے پہلا کام کہ روزہ دار کو جن کاموں سے بچنا چاہیے، اس میں سب سے پہلا کام ہے کہ روزے کی حالت میں جھوٹ نہ بولا جائے، جھوٹ سے جو ہے اجتناب کیا جائے۔ جھوٹ تو عام دینوں کے اندر بھی جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن خاص طور سے روزے کی حالت میں روزہ دار کو جھوٹ سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ ایک تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے گناہ ملے گا اور دوسرا جو ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ روزہ جو ہے قابل قبول نہیں ہوگا، اگرچہ جو ہے فرضیت جو ہے اتر جائے گی۔ روزے کے اوپر جو اللہ نے اجر رکھا ہے، جو ثواب رکھا ہے، اس سے روزہ دار جو ہے محروم ہو جائے گا۔ لیکن آج ہمارا مشغلہ صبح سے لے کر شام تک جھوٹ بولنا ہی ہے۔ سچ جو ہے 100 میں سے ایک آدھ باتیں ہماری سچ ہوتی ہے، ورنہ اکثر باتیں جو ہے جھوٹ ہوتی ہیں اور ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنے جو ہے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام جس سے روزہ دار کو بچنا چاہیے وہ جھوٹ ہے۔ دوسرا کام حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں غیبت نہیں کرنی چاہیے، یعنی کسی اپنے بھائی کی اس کے پیٹھ پیچھے جو ہے برائی بیان نہیں کرنی چاہیے کہ جب اس بھائی کو پتہ چلے کہ میرے بارے میں فلاں شخص یہ باتیں کر رہا تھا تو اس کو تکلیف پہنچے۔ اس سے بھی جو ہے روزے کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے اور روزہ جو ہے قابل قبول نہیں ہوتا۔ یہ غیبت جو ہے بہت سخت گناہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر غیبت کے متعلق جو الفاظ اللہ نے استعمال کیا ہے اور جتنے سخت وعیدیں بتلائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کسی اور گناہ کے متعلق نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایحب ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک تو مردہ اور اوپر سے اپنا بھائی، کوئی شخص گوارا نہیں کرتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے تو ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھاتا ہے۔ تو اس لیے دوسرا کام جس سے بچنے کا ہے روزے کی حالت میں وہ غیبت ہے کہ غیبت سے اپنے زبان کو جو ہے پاک اور صاف رکھا جائے۔ اسی طریقے سے تیسرا کام کہ اپنے نگاہوں کو، اپنے آنکھوں کو، اپنے کان کو، اپنی زبان کو غلط کام سے اور کبیرہ گناہوں سے بچایا جائے۔ روزے کی حالت میں غلط فلمیں نہ دیکھی جائے، اسی طریقے سے جو ہے گانا نہ سنا جائے اور زبان سے جو ہے کوئی ایسے الفاظ نہ نکالے جائیں جو گناہ ہوں۔ اس کی وجہ سے بھی جو ہے روزے کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے اور روزے کے اوپر جو انعامات ہے اور جو روزے کی جو نورانیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے افطار کرتے وقت حلال لقمے سے افطار کیا جائے، ورنہ اگر ہم روزے رہتے ہیں اور حرام لقمے سے افطار کرتے ہیں تو ہمارا روزہ جو ہے قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو الغرض وہ اعمال کے جس سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے، اس سے جو ہے انسان کو اپنے آپ کو روزے کی حالت میں گناہوں سے بچانا چاہیے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہتے ہیں، بھوک کو برداشت کرتے ہیں، پیاس کو برداشت کرتے ہیں اور بھی بہت ساری تکلیفیں اٹھاتے ہیں، تو یہ جو
اعمال ہیں، چند اعمال ہیں، ان سے پرہیز کر لیا جائے تاکہ روزے کا ثواب جو ہے ہمیں مل جائے اور وہ روزہ جو ہے قابل قبول ہو جائے اللہ کے ہاں، اور روزے کی جو نورانیت ہے اور جو مقصد ہے اس میں ہم کامیاب ہو جائے۔ ورنہ یہی بات ہوگی کہ ہم محنت تو کریں اور شام کو مزدوری نہ ملے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوگی، انسان کو کتنا غصہ آئے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر جو ہے ہم صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر جو ہے اجر و انعام نہ ملے تو کتنے دکھ کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو روزے کے حالت میں جو ہے ہر طرح کے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ نے روزے کی جو نورانیت رکھی ہے اللہ اس سب نورانیت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور جتنے طرح کے اجر و انعامات رکھے ہیں اللہ ہم سب کو جو ہے مالا مال فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔